اگر آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے یا آپ کا بھائی آپ سے دور ہے یا آپ پریشان ہے کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے، ایسا ہوتا ہے نا کہ دوستوں کو بولتے ہیں یار بھائی یار کچھ تو بتائیں، جیسے ہم جیسے ہوتا ہے نا جو باہر سے آتا ہے وہ اتنے بھائی بنا لیتے ہیں کتنے بھائی ہوتے ہیں، بھائی کچھ تو میری ہیلپ کر. تو اب اس طرح کی مدد، اس طرح کی ہیلپ اور اس طرح کا بھائی آپ حاصل کر سکتے ہیں کرائے پہ. سننے میں اگر آپ کو عجیب لگ رہا ہے تو پھر تھوڑی دیر میں آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے اس شخص سے کہ جنہوں نے آئیڈیا سوچا. حقیقت ہے یہ کراچی سے تعلق رکھنے والے کشور واقر نے ایک منفرد سروس کا آغاز کیا ہے اور اس کا نام بھی ہے بڑا زبردست، رینٹ اے برو. رینٹ اے برو یعنی بھائی کرائے پر حاصل کریں. کشور ایک بزنس مین ہے اور ہسٹری میں ماسٹرز کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر چکے ہیں بیسیکلی. اور ان کی ٹیم میں کون کون موجود ہے اور کیا یہ جو رینٹ اے برو ہے کیا صرف یہ برو کی حد تک محدود ہے، کیا صرف لڑکے ہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں یا پھر ہماری خواتین بھی جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتی ہیں. اس سب پہ بات کرنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے دی برو ہمسیلف کشور واقر. کشور السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا میری بات کہنے کا. کیا ہے اس آئیڈیا کے پیچھے؟ جیسے میں تو ابھی بیٹھا ہوں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اٹس بیسیکلی کاؤنسلنگ، رائٹ؟ بٹ am I thinking the right way? Is it counseling? اور اگر یہ ہے تو اس کو آپ نے بڑے زبردست طریقے سے مارکیٹنگ پرسپیکٹو سے سیل کیا ہے. پلیز ٹیل می اباؤٹ دس. ایکچولی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. میں ہسٹری میں ماسٹرز کر رہا ہوں اور ادھر ہمیں ہر سیمسٹر میں ریسرچ کرنی ہوتی ہے. تو ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اینتھروپولوجی جس میں ہم کلچرس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. سو آئی واز لوکنگ فار اے ڈفرنٹ ٹاپک اپنے نیکسٹ سیمسٹر پہ ریسرچ کے لیے. تو میرا انٹرسٹ تھا لونلینس، سیلف آئسولیشن، سیکلوژن پہ. ٹھیک ہے، تو اس پہ میں اسٹڈی کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا. تو جاپان میں ہکیکو موریز نام کا ایک ٹرم ہے. وہاں لوگ اپنے آپ کو 5-8 سال کے لیے کمروں میں بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں آپ کو شاید پتا ہوگا وہاں سوشل رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور سوسائڈ ریٹ بھی پورے دنیا میں جاپان میں سب سے زیادہ بیکاز آف دا سیم ریزن. تو وہاں پر ایک کمپنی لانچ ہوئی تھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کر دیا سوسائٹی سے 5 سال کے لیے، رینٹ اے سسٹر کے نام سے. سو شی واز اے لیڈی جو جاتی تھیں ایسے لوگوں سے ملتی تھیں اور وہ ٹرائی کرتی تھیں ان کو پرسویٹ کرنے کی کہ دوبارہ نارمل زندگی میں واپس آئیں، کام کریں، ایجوکیشن حاصل کریں وغیرہ وغیرہ. پھر میں جب پاکستان پہ اسٹڈی کرنے لگا تو یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ اپنے آپ کو 5 سال کے لیے کمروں میں بند کر دیں، لیکن یہاں پر فریڈم آف چوائس کی رسپیکٹ نہیں کی جاتی، یعنی شخصی آزادی کا احترام کرنا جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس پہ ہم نے سروے بھی کیا تھا تو 50% آف پاکستانیز ڈو ناٹ رسپیکٹ فریڈم آف چوائس آف این ادر انڈیویژول. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے جیسے آپ کا معاشرہ چاہتا ہے. بالکل آپ ویسے نہیں گزار سکتے جیسے آپ چاہتے ہیں. اور اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی غیر قانونی یا غیر اخلاقی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس پہ آپ کو جو ہے وہ انکریجمنٹ ملے. بیسک ہیومن رائٹس، فار ایگزامپل اپنی پسند کا سبجیکٹ چوز کرنا جس میں آپ ہائر ایجوکیشن کرنا چاہتے ہیں. لڑکیوں کو ڈاکٹر بننے پر ہی پش کیا جاتا ہے تاکہ ان کے رشتے اچھے آ جائیں. مردوں کو کہا جاتا ہے کہ انجینئر بن جاؤ ہماری طرح تاکہ ان کی اچھا فیوچر پرسپیکٹیوز ہوں. شادی کے لیے جو بیسک ہیومن رائٹ ہے لیگلی مذہبی طور پہ اپنی پسند کی شادی کرنا، آج بھی اس دور میں بھی جو اپنی پسند کی شادی کرنا اگر گھر والوں کے سامنے پیش کرے تو پوری سوسائٹی ایسی نہیں ہے جس سے ایکسیپٹ کیا جائے. اور باقی آپ کے پہناوے پہ کرٹیسزم ہوتا ہے، آپ کو ویسے ہی کپڑے پہننے ہیں جیسا سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے، آپ کو ویسا ہی جو بھی شوق آپ کو ویسے ہی رکھنے. اگر آپ گھر میں کتا بھی پال لیں گے تو ابھی بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور لوگ فوراً فتویٰ لے کے کھڑے ہو جائیں گے. ایون اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ریلیجیس اسپیکٹ، ایون اگر آپ داڑھی بھی رکھ لیں تو داڑھی کا بھی کو عزت اور احترام سے صرف ریلیجیس سرکلز میں ہی دیکھا جاتا ہے. ورنہ آپ کو شاید پتہ ہو کہ اگر کوئی داڑھی والا شخص رشتہ لینے کسی کے پاس جائے تو اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. یو نو، سو دیز تھنگز جب میں نے اس پہ ریسرچ کی تو ایسے لوگوں کو جب سوسائٹی سے ریجیکشن ملتی ہے تو وہ لونلینس کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی ایک اوریجنل لائف نہیں جی رہے ہوتے بلکہ ایک فیک لائف لبادہ چڑھا کے لوگوں کے سامنے جی رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو کچھ لوگ تو ایسے جی لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ اندر ہی اندر گھٹن محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. خاص طور پہ ان کو جب فیملی سے جب ریجیکشن کا سامنا ہو، ویلکم نہ ہو تو وہ اپنے کمروں میں الگ الگ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، گھر والوں سے بات چیت کرنا کم کر دیتے ہیں، ایون دوست کم بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر یہی وجہ کہ زیادہ ڈپریشن میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میں تو آپ کو بھائی ہی کہوں گی. بالکل آپ بہن ہیں میری. مجھے یہ بتائیں بھائی کہ یہ جب آپ نے سروس کا آغاز کیا ابھی تک کتنے لوگ جو ہیں وہ رینٹ اے برو کی سروس سے مستفید ہو چکے ہیں؟ فیڈ بیک کیسا مل رہا ہے؟ بہت اچھا. میں تو فیڈ بیکس ہمیشہ لیتا ہوں. اس کے بعد جب سروس کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ پورا ایک پیراگراف لکھ کر بھیج دیتے ہیں ہمیں، تو اس کو ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واٹ از اٹ آل اباؤٹ.
تو بہت زیادہ سروس ہو چکی ہے اب تو مجھے اتنا نمبرز بھی یاد نہیں. اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے کوئی بھی جو ہے وہ ایک بھائی رینٹ پہ لینا چاہ رہا ہے, یہ چاہ رہا ہے یہ سروس اس کی خدمات حاصل کر سکے, طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا ایک ہی سوشل میڈیا پیج ہے انسٹاگرام پہ, ٹھیک ہے, وہاں ہماری ایک انسٹاگرام ہینڈلر ہیں جو میسیجز آتے ہیں وہ اس کو ڈیل کرتی ہیں. شی بکس اپوائنٹمنٹس فار دا بردرس. وہاں ہم ان سے کچھ کویشچنس پوچھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ویلڈ کلائنٹ ہے یا ایسے ہی من چلے اٹھ کے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ کچھ کویشچن پوچھتے ہیں لائک واٹ از دا ریزن ٹو رینٹ دا بردر, ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود دا بردر اینڈ وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دا بردر. اور اسی طرح ان کا ایج, پروفیشن وغیرہ بیسک نالج پوچھتے ہیں. تو اس کو پھر ہم اینالائز کرتے ہیں کہ یہ کوئی ویلڈ کسٹمر ہے, کلائنٹ ہے جس کو یہ پرابلم کا سامنا ہے. پھر ہم اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں بردر سے, یا میں ہوں گا یا دوسری جو ہماری ٹیم میں. کتنی ٹیم میں کتنے ہم ابھی 5 لوگ ہی ہیں, ٹھیک ہے. اسٹارٹ میں 2 فیمیلز ہیں, 2 میلز ہیں بردرز, اور ایک یہ انسٹاگرام ہینڈلر ہیں, ٹھیک ہے, ہماری. تو یہ ہیں, تو پھر ہم انہیں کنیکٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کشور بھائی کہ ہم ان کو پہلے اینالائز کرتے ہیں, اب آبویسلی اینالائز کرنے کے لیے خود بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تو کیا اس کی کوئی پراپر ٹریننگ لی ہے ٹو ریڈ دا پیپل, ٹو ریڈ دی سائیکی آف دا پیپل؟ نہیں, ایکچولی انالیسس سے میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ واقعی احساس تنہائی کا شکار ہیں یا نہیں ہیں, یا کوئی فیک ایسی خواہ میں ملنا چاہ رہے ہیں, یا ملنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے, تنگ کر رہے ہوتے ہیں, یو نو, وہ ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی ان آنسر سے کہ کوئی کلائنٹ واقعی سیریس ہے. جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ ایک تو نظر آ جاتا ہے ہمارے یہاں کہ جی بہت زیادہ ڈپریسڈ ہے, اور بہت زیادہ اس کو فیملی نیگلیکٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں یار تو باہر دوڑ لگا کے آجا, ٹھیک ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چہرے پہ جن کی ایسی ہوتی ہے نا, لیکن وہ فیس بک پہ کہا جاتا ہے کہ ہنس دے چہرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تکلیف نہیں ہوتی, اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیفاں نو ڈیل کرنا اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. بالکل, اصل میں ہے ہی ایسا کہ وہی آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ چہرے پر کچھ اور سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اندر ان کے زہر پل رہا ہوتا ہے. تو یہ انہی کے لیے ہے اصل میں یہ سروس, کیونکہ وہ آ کے ہمارے سامنے وہ وینٹ آؤٹ کرتے ہیں نا. اب تو ظاہر ہے ہم سروسز لے چکے ہیں, مطلب بہت کامن چیزوں پہ لوگوں کو بہت ریجیکشن فیس ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایسے کلائنٹس آتے ہیں جن کا قد اگر نارمل ایوریج ہائٹ سے کم ہوتا ہے تو انہیں ہمیشہ بلی اور کیا جاتا ہے, اور ان کے دل میں وہ بات رہ جاتی ہے. تو وہ جب اظہار کرتے ہیں تو اس وقت مجھے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کتنے انسینسٹیولی لوگوں کو بول دیتے ہیں, لیکن ان کے دل پر کیا بیتتی ہے وہ اب مجھے صحیح طرح پتہ چل رہا ہے. خواتین کے کیس میں ان کی بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ بہت سارے اسٹیبلش نارمز ہیں کہ بھائی ایسی ہی ہوگی تو خوبصورت ہوگی, ورنہ اس کو گھر سے بھی جو ہے وہ ساری بہنوں میں اگر بیچاری کسی کی کمپلیکشن ڈارک ہے تو اس کو اگنور کیا جائے گا اور سب مل کے جو ہے اسے باتیں سنائیں گی. تو وہ کس سے بات کرے گی؟ یہ میلز تو خاص طور پہ کسی سے اپنے ایموشنل باتیں نہیں کر سکتے کیونکہ فوراً دوست مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں, لیکن وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اور اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سے بات کرتے کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ شاید ساتھ والا اگر میں کوئی بات کروں گا یا کروں گی تو نہ جانے کتنے لوگوں تک پہنچ جائے گی. تو ایک پرائیویسی کا بڑا جو ہے ایلیمنٹ اس میں بھی شامل ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ سیشنز ہوتے ہیں, پرائیویسی کو کس طرح سے آپ لوگ مینٹین رکھتے ہیں؟ پرائیویسی کا ایکچولی ہمارا ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ ہوتا ہے جو ہم لوگوں نے باہر سے جس بندے کو اپنے ساتھ ٹیم میں شامل کیا ہے وہ ایک لیگل ایگریمنٹ ہوتا ہے. اور اسی لیے ہمارے پاس بہت سارے میسیج آتے ہیں کہ ہم فری میں بردر بننا چاہتے ہیں, تو ہم کسی کو ویلکم نہیں کرتے بیکاز آف دا سیم ریزن, کیونکہ وہ فری میں آ جائیں گے, اس کے بعد وہ ہماری پالیسیز گائیڈ لائنس پہ عمل تھوڑی کریں گے, وہ کہیں گے ہمیں کون سے پیسے مل رہے ہیں جو ہم آپ کے پروسیجرز کو فالو کریں. تو اس لیے ہم کسی بھی ایسے بندے کو ویلکم نہیں کرتے اور بہت چھان پٹک کے اور طریقے سے ہی پھر اپنی ٹیم میں شامل. یہ کیسے ٹیم میں کوئی شامل ہونا ہے, جیسے فیصل شامل ہونا چاہ رہے ہیں آپ کی؟ ہاں, اس کا ایک فارم ہے. آج کل تو ہم ہائرنگ نہیں کر رہے, لیکن شروع میں جب اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت ہم نے ایک فارم بنا دیا تھا گوگل فارم میں, اس میں بہت سے کویشچنس تھے, اس کو وہ فل کرتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں, پھر ان سے انٹرویو کرتے ہیں. پھر جب وہ انٹرویو وغیرہ کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا ایک چھوٹا سا ٹریننگ پروگرام ہوتی ہے جس میں ہم بتاتے ہیں کہ کسٹمر سے کیسے ڈیل کرنا ہے, کلائنٹ سے کیا باتیں کرنی ہے, کتنا کہنا ہے کتنا نہیں کہنا. بیسکلی آپ کو زیادہ کہنا نہیں ہے, سننا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم بیسک ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور پھر یہ چیز چلتی ہے. اچھا, میں جو انالائز کر پایا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ایک تو ہمارے یہاں ویسے ہی ہیلتھ کو لے کے جو لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ اس کو امپورٹنس بھی نہیں دیتے, صاف سی بات ہے, ٹھیک ہے. ابھی کورونا میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس کو سازش اور یہ سب قرار دے دیا. صحیح. when it comes to mental health, when it comes to saying it out
تو ہم تو اس میں بالکل ہی سمجھ لیں زیرو نہیں ہے تو نیگیٹو میں جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی ڈاکٹر کو پریفر بھی نہیں کرتے, شاید اسی وجہ سے کہ وہ ایک بیچ میں پریشر آ جاتا ہے, ہرڈل آ جاتا ہے کہ اچھا میں کیا پاگل ہوں, میں کیا بیمار ہوں, میں کیوں ڈاکٹر کے پاس جاؤں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے یہ اسٹارٹ اپ اپنا لیا ہے, وہ جو ایک جس کو ریڈ ٹیپزم تو آبویسلی میں نہیں کہوں گا, لیکن وہ جو ایک وائٹ کالرزم آ جاتی ہے نا کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا, اس کو اس ڈاکٹر والی چیز کو آپ نے بہت زیادہ آسان اور سہل کر دیا ہے کہ یار اچھا تجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں آنا, تو آلدو کہ آپ جائیں, دس ڈزنٹ مینس کہ آپ نہ جائیں, بٹ لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں میں کوئی پاگل نہیں ہوں یا میں نفسیاتی تھوڑی ہوں جو میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤں, تو آپ کا بھائی آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی تجھے نہیں جانا, ادھر بیٹھ, تو بچا, بتا کیا مسئلہ ہے. یہی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ ایکچولی تو ہم یہی چاہتے ہیں, ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ ڈاکٹر تک جانے سے پہلے ہی معاملہ حل ہو جائے, یعنی بھائی کے پاس آ کر, اور ہم یہ کہیں گے بھائی حاضر ہے. ہاں بھائی حاضر ہے, اس کے پاس آ کے معاملہ, مطلب اس لیول تک چیز جا ہی کیوں رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہاتھ پہ ضرب لگے تو پھر تو ہم فوراً آغا خان ہاسپٹل دوڑ جائیں گے, لیکن جو دل پہ اور دماغ پہ ضربیں لگ رہی ہیں اس کا کسی کو احساس نہیں ہو رہا. یہ جو ہم نے ایک بات کی نا کہ مرد اور خواتین, مرد تو نہیں کرتے کسی سے ڈسکس اپنی جو وہ بیچارے اگر ڈپریس ہوں, تو زیادہ تر مرد آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, خواتین نہیں. اس کا ریشو میں نے 50-50% ہی دیکھا ہے, اس میں نے کوئی زیادتی یا کمی نہیں دیکھی. خواتین بھی ایکولی کر رہی ہیں اور مرد بھی کر رہے ہیں, لیکن مرد ہمیشہ فزیکلی ان پرسن ملنا چاہتے ہیں, ہمیشہ تو نہیں, موسٹلی, لیکن خواتین ابھی تک ان پرسن نہیں ملنا چاہتی. آئی تھنک ان کو ایک تو وہی باتیں, نئی سروس شروع ہوئی ہے, شاید اتنا اور پاکستان میں اس چیز کا اتنا رجحان بھی نہیں ہے, اور وہ ظاہر ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے آن لائن کر لیتی ہیں, ان کو جانا بھی نہیں پڑتا, ہو سکتا ہے کسی کو باہر نکلنے میں بھی اجازت وغیرہ کے پرابلمز ہوں, تو دیٹس اوکے فار اس. آخر میں مختصراً صرف میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ابھی تک کا سب سے ڈیفیکلٹ کیس کیا آیا ہے آپ کے پاس؟ ایکچولی ابھی تک کوئی ایسا ڈیفیکلٹ کیس نہیں آیا, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بڑی ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں لوگ اپنے اوپر. مجھے لگتا ہے کہ وہ مطلب جس چیز نے مجھے بہت زیادہ ٹچ کیا, وہ میں نے اس کا ذکر بھی کر دیا تھا کہ جو ہائٹ والا پرابلم ایک بندے کو تھا, تو مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ کسی کے دل میں کتنی زیادہ اس طرح کی چیز رہ سکتی ہے. ایک چھوٹی سی چیز ہے جس پہ ہم دھیان ہی نہیں دیتے, لیکن وہ اس نے یہی مجھے بتایا کہ اس کو بچپن سے اس چیز کا سامنا تھا, اور اس کی وجہ سے اس نے لوگوں سے دوستی وستی کرنی چھوڑ دی. میں جتنی دوستی کروں گا اتنے ایسے نیگیٹو نہیں سننے کو ملے گی. ٹھیک ہے, بے حد شکریہ بھائی جان آپ کا, ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آپ اگر والی یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں جلدی سے انسٹاگرام پہ, اور آپ کو ایک بھائی رینٹ پہ مل جائے گا, اور پھر آپ اپنی ساری مشکلات ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں.